میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ اس لیے کہ جتنے قاری ہوتے ہیں نا، معاف کرنا، نخرے بھی بہت ہوتے ہیں۔ میں قاری صاحب کو نہیں کہتا، قاری صاحب آپ سے نہیں کہتا ہے، ہمارے سب دوست احباب ہیں۔ ہاں پہلے گلا صاف کرنا پڑتا ہے، کتنی ادرک کھانی پڑتی ہے، کتنا۔ ابھی ہمارے مولانا خلیل صاحب نے کہا دنیا میں دو قاری ایسے جن کو گلا نہیں صاف کرنا۔ میں نے مولانا خلیل صاحب کو کہا کون دو قاری؟ کہا ایک تو اور ایک میں۔ اللہ اکبر۔ صحیح نا مولانا؟ ہم دو قاری ایسے جن کو گلا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا حبیب کو جتنا وصول کرنا وصول کرے، یہ لیمو کو نچوڑے، جب سارے قطرے گر جائے تو لاش مار کے بھگا دے۔ آج میرے دوستو دیکھو ماشاءاللہ سب جمع ہے نا، اور ہم جس مورارجی چوک میں جمع ہے، میں آج صرف آپ کے کان دیکھو نعرے تکبیر ضرور کہو گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، کہو گے نا انشاءاللہ؟ میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، آج اگر میں اور آپ مل کر ایک غور و فکر کریں کہ دنیا میں سب سے پوتر زمین کون سی؟ یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے اربوں خربوں مائلوں میں، یہ دنیا چاروں طرف، ہاں میرے دوستو، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو، بعض علماء اس نتیجے پر آئے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی زمین اگر کوئی ہے تو مکہ مکرمہ کی زمین۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بعض علماء کا کہنا سب سے اچھی زمین وہ مکہ کی زمین ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں کعبہ نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ملتزم نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ارے ہمیں حجر اسود نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں زمزم کا کنواں نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں غار ہیرا نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، صفا پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے، مروہ پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر علماء نے فیصلہ کیا سب سے اچھی زمین کون سی؟ بولو نا کون سی؟ مکہ۔ بعض علماء اس نتیجے پر آئے کہ سب سے پوتر زمین اور سب سے پاک زمین اگر کوئی زمین اس دنیا میں ہے تو کہو وہ مدینہ منورہ کی نعرہ زمین۔ تکبیر، بولو نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سب سے پوتر زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے، جسے ہم مدینہ بھی کہتے ہیں، جسے منورہ بھی کہتے ہیں، جسے میمونہ بھی کہتے ہیں، جسے طیبہ بھی کہتے ہیں، اور جسے طابہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب سوال ہے، علماء کے دو گروپ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین سب سے پوتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین سب سے زیادہ پوتر ہے۔ علماء کے درمیان میں کانفرنسیں ہوئی، علماء کے درمیان میں میٹنگیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے لیے مکہ اپنی جگہ پر عزت والا، بولو مکہ اپنی جگہ پر، مدینہ اپنی جگہ پر تعظیم والا۔ لیکن علماء، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی عالمگیری، بڑے فتاوے میں یہ فیصلہ آیا، مکہ اپنی جگہ پر عظمت والا، مدینہ اپنی جگہ پر عظمت والا، لیکن مدینہ پاک میں وہ زمین کا ٹکڑا، مدینہ پاک میں وہ زمین کا حصہ جس پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کا جسم اثر ہے، کا جسد اثر ہے، زمین کا اتنا حصہ جس پر ہمارے نبی کا جسد اثر ہے، جسم اثر ہے، علماء کا فیصلہ ہے یہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے میں وہ ٹکڑا جہاں روضہ اطہر ہے، جہاں روضہ مبارکہ ہے، جہاں روضہ مقدس ہے، امام مالک کہتے زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے، اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، اس نتیجے پر تو آ گئے مدینے کا وہ حصہ مبارکہ، اس زمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد چلو تیسرے نمبر پر کون سی زمین؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا بیت المقدس۔ اسی لیے حدیث پاک میں لکھا، سن لینا توجہ سے سننا، اسی لیے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی دو رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، 2 رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، اللہ کہتے تو نے 2 رکعت پڑھی ہے، میں 1,00,000 رکعت کا ثواب تجھے عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔
اگر کوئی مدینے میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھی ہے 2 رکعت مگر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بیت المقدس میں جائے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز، لیکن 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا ساتھ میں، آواز تھوڑی اور بڑھائے نا بھائی، ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے، ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینے میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اب میں یہ احمد آباد کے مورارجی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں، یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین۔ کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس بات پر، اتنا جلدی احمد آباد میں کھائے کو کودا بھائی؟ مولانا انجم تو نہیں بولا؟ دیکھو کیسا آرام سے چائے پی رہا، پوچھتا بھی نہیں۔ یہ انجم نام جب سنتے تو ایسا لگتا کتنا بڑا شاعر ہوگا۔ بھائی توجہ دینا، مورارجی چوک کی اس دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی دھرتی پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، پروردگار کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا میرے دوستو، اگر اللہ نے ان 3 زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر، ہندوستان کی اللہ زمین ہے۔ اکبر۔ آپ کہتے ہو کہ قاضی صاحب نے کیسے کہہ دیا ہندوستان کی زمین ہے؟ نہ میرے دوستو، میں آپ کو دلیل پر دلیل پیش کروں گا، اور اتنی دلیل ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ہماری بھارت کی زمین اور انڈیا کی زمین اور ہندوستان کی زمین اللہ کی قسم بہت پوتر زمین ہے۔ آپ کو دلیلیں پیش کرنا شروع کروں؟ بولی حبیب اجازت، چہرہ مت بگاڑو، میں نے بہت زیادہ بیان کر دیا بھائی، ایسا لگتا میرا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بھائی ہندوستان کی زمین سب سے پوتر ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل پورا مجمع ساتھ میں کہے حضرت آدم جنت میں تھے، بولو ہاں، ارے بولو نا پورا مجمع، بولو نا حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں۔ ارے جنت میں تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم جنت میں تھے۔ اب میرے دوستو سننا، بہت لمبا واقعہ، مجھے صرف ہندوستان کے بارے میں بتانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیج رہے، آج بھی تفسیر کی کتابوں میں جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں جاؤ، آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اگر زمین پر اترے ہیں، اور اللہ نے نبی بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر اترے اللہ ہیں۔ اکبر، بولو نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت آدم کون سی زمین پر اترے؟ ہندوستان۔ اس لیے کہ تفسیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جس زمین پر اترے ہیں اس کا نام سرندیپ ہے۔ اس وقت ہندوستان پھیلا ہوا تھا، آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، اور سری لنکا میں پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام کولمبو ہے، آج بھی اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر ہے جس پر حضرت آدم کے اترنے کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو پہلی بات حضرت آدم اترے ہیں تو کون سی زمین میں؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ میں نے بھی جب سنا تو پہلی مرتبہ سنا۔ حضرت آدم جب جنت سے آئے تو کچھ پتے لے کر آئے۔ کہاں کے پتے لے کر آئے؟ جنت کے پتے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے۔ یہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا گیا کہ یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو۔ میرے دوستو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں ہندوستان کی کون سی زمین میں حضرت آدم نے جنت کے پتوں کو پھیلایا ہوگا۔ یہ ہندوستان کی زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو بھی چھویا ہے، جس نے جنت کو بھی چھوا ہے۔ اس لیے کہ جنت کے پتے ہندوستان کے مختلف زمینوں میں پھیلائے گئے، اور آج میرے دوستو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا، آسام سے لے کر چنئی تک
आसाम से लेकर मद्रास तक, आसाम से लेकर केरला तक, ऐसे ऐसे ऊदे हिंदी अल्लाह तबारक व तआला ने जंगलों में ऐसे दरख्त पैदा किए जिसको आज हम ऊद कहते हैं, जिसको हम संदल कहते हैं। आज कसम से कहना पड़ेगा, पूरी दुनिया में सबसे भारी ऊद अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का ऊद है। अल्लाहु अकबर। लोग सऊदी जाते हैं और वहां से इतर लेकर आते, मौलाना हबीब सऊदी से ऊद लेकर आया, लेकिन मालूम नहीं ऊद यहीं से तो वहां गया था। आज मक्का में काबे में जहां भी लोबान जलता है, जहां भी खुशबू आती है, पूछो मक्का वालों से पूछो, मदीना वालों से पूछो, अरब वालों से पूछो, जो ऊद जाता है वो ऊद हिंदी है, जो संदल जाता है वो संदल हिंदी है। मेरे दोस्तों, हजरत आदम नबी बने हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर, और जन्नत के पत्ते आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर। और बताऊं आगे के, बस बताऊं आगे, बताऊं। एक बात सुन लो, मौलाना हबीब सब जोड़े नाराज हो रहे, एक बात और सुन लो मेरे दोस्तों। हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे, यानी बेटे या पोते, उनका नाम है हजरत शीस। बोलो क्या नाम है हजरत? आप तफसीर की किताबों में चले जाओ, तारीख की किताबों में चले जाओ, हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे हजरत शीस, यूपी की जमीन जिला फैजाबाद में आज भी अल्लाह की कसम हजरत शीस का मजार मुबारक वहां मौजूद है। तो हजरत शीस भी आए हैं, तो बोलो कौन सी जमीन पर? हिंदुस्तान। और एक अजीब बात बताऊं, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तूफान आया। बोलो तूफान आया नहीं आया? और लोग कश्ती में बैठे कि नहीं बैठे? अरे बोलो ना, कश्ती में बैठे ना, सबने कश्ती में बैठे और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अरे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में कश्ती में बैठे और वो कश्ती चली 7 दिन और 7 रात तक चली, एक रिवायत के मुताबिक चली, लेकिन जाकर ठहरी एक पहाड़ पर। बोलो ना, हजरत नूह की कश्ती कहां ठहरी? कुरान करीम ने उस पहाड़ का नाम लिया, वस्तवत अलल जूदी। कुरान करीम कहता है कि हजरत नूह की कश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी वो पहाड़ है जूदी, और जूदी पहाड़, तारीख उठाओ, हिंदुस्तान के अयोध्या के करीब जो पहाड़ है उसमें एक पहाड़ जूदी पहाड़ है। तो हजरत नूह के कदम आए हैं वो भी हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, हजरत शीस आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों हजरत आदम आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। और मेरे दोस्तों एक आखिरी बात, फिर मैं मेरे मुद्दे पर आ जाऊं। आखिरी बात, ये इलाहाबाद में 2 नदियों का संगम होता है। हाँ बोलो ना, कौन कौन सी? गंगा जमुना। लोग कहते गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती गुमनामी है। 2 नदियों का संगम होता है, बोलो कौन कौन सी? गंगा और जमुना। आप वहां पर जाओ, आपको पता चलेगा कि जमुना का जो पानी है वो सफेद कलर का है, आसमानी कलर का है, सिल्वर कलर का है, और गंगा का जो पानी है वो गोल्डन कलर का है, वो सुनहरे कलर का है। अरे दोनों नदी जब एक जगह पर मिलती है, ये गंगा है और ये जमुना है, इसका कलर सिल्वर है और गंगा का कलर गोल्डन क्यों है, सुनहरा क्यों है? दुनिया के सब पानी का कलर आसमानी कलर होता है, तो गंगा का पानी सुनहरे रंग का क्यों हो गया? मेरे दोस्तों, हमारे उलमा में से एक नानोतवी आलिम जिनके बारे में लिखा, उनका मुराकबा जबरदस्त था। वो गंगा के किनारे गए और उन्होंने मुराकबा किया। ये मुराकबा तसव्वुफ की बात है। मुराकबा किया, उनको कशफ हुआ, वो गंगा जहां से बहती है वहां चले, वो कोराकम के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में चले। उन्होंने कसम खाकर कहा, जहां से गंगा नदी निकलती है वहां न जाने कम से कम 15 नबियों की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। 15 नबियों की कब्रें, जहां से गंगा सागर निकलता है वहां नबी की कब्रें मौजूद है। हजरत नूह जो कश्ती में उतरते हैं, वो कश्ती वो कश्ती जिस पहाड़ पर आती है वो हिंदुस्तान में, हजरत शीस के कदम हिंदुस्तान में, हजरत आदम के कदम। बल्कि मेरे दोस्तों, ये पंजाब हरियाणा जहां अल्लामा, किनका मजार मुबारक है, मुजद्दिदुल मिल्लत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये पंजाब में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जाओ, एक गांव आता है जिस गांव का नाम है बरास। एक जमाने में वहां की सारी आबादियां बर्बाद हो गई, लेकिन अल्लाह की कसम आज भी तारीख की किताबों में लिखा है कि सरहिंद शरीफ यानी पंजाब और हरियाणा में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जो एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान का नाम है बरास, वहां भी न जाने कितने अंबिया की कब्रें हैं, और आज वहां पर एक मदरसा कायम है जिसका नाम है गुलजारे अंबिया। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों,
یہ انڈیا کی زمین، ہندوستان کی زمین، بھارت کی زمین بہت پوتر ہے، بہت پوتر ہے، لیکن میرے پیاروں اس زمین کو ہم نے گناہوں سے خراب کیا۔ جب معراج کی بات آئے گی تب ہم اس بات پر پھر آئیں گے۔ مجھے اس وقت صرف ایک بات یہ کہنا ہے، یہ جو دہلی ہے نا، دہلی ہندوستان کی راجدھانی، بولو ہندوستان کی راجدھانی دہلی، ایک زمانہ تھا، آج ہم اس کو دہلی کہتے ہیں، ہندوستان کی راجدھانی کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا اسے دارالاولیاء کہا جاتا تھا، اسے بیت الفقراء کہا جاتا تھا، بلکہ اسے 22 خواجہ خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا تھا۔ یہ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا دہلی چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی گئے اور دہلی جا کر کہا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہا مجھے دہلی میں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دہلی میں رہو، اللہ تمہاری ذریعے سے 22 ولیوں کو یہاں پر پیدا کرنے والا۔ نعرہ تکبیر۔ دہلی 22 خواجہ کی چوکھٹ بنی یہ ہمارے ہندوستان میں۔ اور آج میرے پیارے دوستو، وہ جو علماء کا سلسلہ چلا ہے، بھلے دہلی میں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، لیکن اس کے بعد میں علماء آئے، میرے دوستو علماء آئے، گجرات کی زمین پر آئے، احمد آباد کی زمین پر آئے، سورت کی زمین پر آئے، بھروچ کی زمین پر آئے، بلکہ میرے دوستو ہم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے تو گجرات کی زمین نعرہ پر آیا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ احمد آباد میں، یہ احمد آباد وہ احمد آباد ہے جہاں شیخ قطب عالم آئے، جہاں شاہ عالم آئے، جہاں شیخ احمد قطو آئے، جہاں عثمان سابرمتی آئے، جہاں سید مالک شہید آئے۔ ارے میرے دوستو کتنوں کے نام گنوائے جائے جو گجرات کے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن آج میں یہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی، اللہ العزیز، اللہ بولو اکبر۔ قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ